السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا، اور اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو بسایا اور پوری کائنات کو پیدا کر کے اس کی پوری رنگینیوں اور اس کی خوبصورتیوں کے ساتھ، اس کی زیب و زینت اور اس کی آرائش کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یہ بتایا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کا میرا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا تو حضرت انسان کے لیے پیدا کیا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسانوں میں نے تمہاری خاطر پیدا کیا، تمہارے فائدے اور استعمال کے لیے پیدا کیا۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ موسم، یہ صبحیں، یہ شامیں، یہ پھول، یہ پھل، یہ اناج، یہ سب نعمتیں اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے استعمال اور فائدے کے لیے پیدا کی۔ اللہ تیرا بہت احسان ہے، تیرے ہم بہت شکر گزار ہیں، تو نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے پیدا فرمائی۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر تو نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے پیدا فرمائی تو پھر ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسانوں اور جنوں، میں نے تمہیں نہیں پیدا کیا مگر فقط اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت و بندگی کے لیے، اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے۔ گویا کہ ساری کائنات اور اس کی نعمتیں انسان کے لیے، اور انسان کو پیدا کیا گیا تو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت شاید صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، قیام، رکوع کرنے کا نام ہے۔ یقیناً یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ سب عبادات ہیں، نہ صرف عبادات ہیں بلکہ عبادت کا عروج ہیں، اور عبادت کا یہ نقطۂ
کمال ہیں، لیکن صرف اور صرف یہ چند افعال، صرف یہ چند اعمال ہی عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا وسیع و عریض مفہوم ہے، اور بطور خاص جس دین اسلام کے ہم پیروکار ہیں، جس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا اپنی ذمہ داری اور فریضہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس دین اسلام کی دیگر خوبصورتیوں کی طرح یہ بھی ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے، یہ دین اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ دین اسلام نے عبادت کا انتہائی محدود کنسپٹ اور تصور بیان نہیں کیا، جس طرح بہت سے دیگر مذاہب میں چند مخصوص افعال و اعمال کا نام عبادت ہے، اور بعض مذاہب میں تو دنیا سے قطع تعلقی کر کے، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے پہاڑوں غاروں میں چلے جانے کا نام ہی عبادت ہے۔ اچھی نعمتیں کھانا، اچھے بستر پہ آرام کرنا، اور اچھے محلوں آبادیوں میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا، اسے عبادت کے منافی خیال کیا جاتا ہے۔ اور جتنا کوئی شخص ان چیزوں سے دور ہوگا، جتنا کوئی شخص اچھے کپڑے پہننے سے، خوشبو لگانے سے اور اچھا بستر، اچھی نعمتیں استعمال کرنے سے دور بھاگے گا، صفائی ستھرائی، غسل، پاکیزگی سے جتنا دور بھاگے گا، اتنا ہی زیادہ اسے اللہ کا مقرب خیال کیا جاتا ہے، اتنا ہی اسے عبادت گزار اور اللہ والا خیال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دین اسلام میں عبادت کا یہ تصور ہرگز نہیں، اور ہمیں اس بات پہ بہت زیادہ فخر ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم اتنے خوبصورت دین کے فالوور ہیں، اتنے خوبصورت دین کو ماننے والے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ کی توفیق سے یہی ہے، ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ عبادت کا اسلام میں تصور کیا ہے، اور آیا اسلام میں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ کوئی انسان اپنے 24 گھنٹوں کو اللہ کی عبادت بنا سکے؟ جی ہاں، آج کی مجلس میں انشاءاللہ اسی سوال کا جواب قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے عرض کیا جائے گا کہ جی ہاں، یہ دین اسلام ہی کا ترہ امتیاز ہے کہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو عبادت کا تصور دیا ہے وہ عام مذاہب سے بالکل ہٹ کر ہے، اور وہ بڑا وسیع اور بڑا کمپریہنسو قسم کا تصور ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت ہے کیا؟ عبادہ یا عبودو عبادتاً، عبادت کا معنی بندگی، اور عبادت کی اہل علم نے کئی تعریفیں بیان کی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور دیگر بہت سے علماء نے اور سلف صالحین نے عبادت کی تعریفیں بیان کی ہیں۔ میں ان سب کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ انسان کا ہر قول یا عمل، انسان کا ہر قول یا عمل، زبان سے ادا کی گئی کوئی بات، کوئی ذکر، کوئی اذکار، کوئی دعا، کوئی وظیفہ، یا اس کے جسم سے کیا گیا کوئی عمل جس سے اللہ کا قرب اور اس کی رضا مندی اور اس کی خوشنودی حاصل ہو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اور ہر اس قول اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچا لینا جس سے انسان
رب سے دور ہوتا ہو یا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو اسے عبادت کہتے ہیں۔ تو عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ صرف اللہ کے سامنے باوضو ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانے سے ہی اللہ راضی نہیں ہوتے۔ اللہ قیام سے بھی راضی ہوتے ہیں، رکوع سجدے سے بھی راضی ہوتے ہیں، اللہ پاک تلاوت قرآن سے بھی راضی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت دعا کرنے سے بھی راضی ہوتے ہیں، مال خرچ کرنے سے بھی راضی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت عمرہ حج طواف کرنے سے بھی راضی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت زکوٰۃ دینے سے بھی راضی ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے، صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھنے سے بھی اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا ذریعہ ہے۔ لیکن آئیے اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ اللہ رب العزت نے تو جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، سورہ ذاریات کی آیت ہے کہ میں نے تو انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو جب ہم فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک مسجد میں نہیں ہوتے، تلاوت قرآن کی حالت میں نہیں ہوتے، یا رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں ہوتے ہیں جب ہم بغیر روزے کے ہوتے ہیں، تو پھر وہ وقت کیا وہ عبادت نہیں ہے؟ اگر ہم صرف ان چند عبادات کو، ان چند افعال اور اقوال کو عبادت سمجھیں گے تو پھر باقی وقت کا اللہ کو حساب کیسے دیں گے؟ جس وقت ہم نماز میں نہیں ہوتے، جس وقت ہم روزے میں نہیں ہوتے، جس وقت ہم تلاوت قرآن میں نہیں ہوتے، جس وقت ہم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر اس وقت کا حساب اللہ کو کیسے دیں گے؟ جس وقت ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت ہم رات کو نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، جس وقت ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہوتے ہیں، اس وقت کا اگر اللہ نے کل قیامت کے دن پوچھ لیا کہ میں نے تو تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو نے اپنی ساری زندگی عبادت میں کیوں نہیں گزاری؟ میں نے تو تجھے کہا تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ زندگی کے پہلے دن سے لے کر آخری دن کے آخری لمحے تک تمہیں عبادت میں رہنا ہے، تو پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو ہم اگر عبادت کا صحیح مفہوم سمجھتے ہوں گے نا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، جو ہمارے دین نے ہمیں عبادت کا تصور دیا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں اس سوال کا جواب نہیں دینا پڑے گا۔ پھر اس سوال کا جواب اللہ کی رحمت سے پہلے ہی تیار ہوگا، اور ہمارا رب قیامت کے دن ہم سے راضی ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اللہ کی ناراضی سے بچ چکے ہوں گے، اور اللہ پاک فرمائیں گے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، میرے عبادت گزاروں میں داخل ہو کر میری جنت کا مہمان بن جا۔ دین اسلام میں عبادت بڑا وسیع لفظ، اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنا، جیسے رب کہے ویسے بولنا، جس چیز کو رب کہے صرف اسی کو دیکھنا، جس چیز کی طرف رب اجازت دے صرف اسی کی طرف قدم اٹھانا، اور جس چیز کو کھانے کی رب اجازت دے صرف اسی کو کھانا، جس طریقے سے رب کمانے کی اجازت دے صرف ویسے ہی کمانا، جس طریقے سے رب کہے صرف ویسے ہی آرام فرمانا، ویسے ہی کھانا، ویسے ہی پینا، ویسے ہی پہننا، ویسے ہی غمی کے معاملات، ویسے ہی خوشی منانا، ویسے ہی سارے معاملات، کاروبار، لین دین، سارے معاملات رب کی اطاعت میں رہ کر بجا لاتے چلے جائیں، رب کی رضامندی کے مطابق سارے کام کرتے چلے جائیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے
تمہارے سارے اعمال کو عبادت بنا کر، صدقہ بنا کر، اجر و ثواب بنا کر تمہارے نامہ اعمال میں درج کرواتا چلا جائے۔ آئیے چند مثالوں سے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور عبادت کا اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ حکم بھی دیا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا سبب بھی بیان کیا ہے کہ تم نے میری عبادت کیوں کرنی ہے۔ پہلا سبب تو میں نے عرض کر دیا، کیونکہ ساری کائنات اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی، اور اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت و بندگی کریں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، صرف ایمان والوں نہیں کہا، اے لوگو اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ گویا کہ عبادت کرنے کی وجہ بھی سمجھا دی۔ اللہ کی عبادت ہم نے کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور آگے فرمایا والذین من قبلکم، اور اس نے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہارے باپ، دادا، پردادا، سب انسانوں کو، تم سے پہلے سب انسانوں کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا۔ اور آخر میں بتا دیا کہ اے اللہ، اگر ہم عبادت کریں گے تو ملے گا کیا، اور اگر عبادت نہ کریں گے نقصان کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کی پکڑ سے، قیامت کے دن کے عذابوں سے بچ جاؤ۔ اگر عبادت نہیں کرو گے، اللہ کی کھائی ہوئی نعمتیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں تو کھاتے رہو گے، اور اس ساری کائنات کی رنگینیاں اور نعمتیں جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی وہ تو تم استعمال کرتے رہے، زندگی کے مزے تو اڑاتے رہے، لیکن عبادت کی دفعہ تم نے منہ پھیر لیا تو پھر کل قیامت کے دن اللہ پاک تمہیں اس کی سزا دے گا جہنم کی شکل میں۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، لعلکم تتقون۔ اب آئیے چند مثالوں سے عبادت کا مفہوم سمجھتے ہیں اور دین اسلام کی خوبصورتی کو سمجھتے ہیں کہ وہ دین جس سے ہم دور بھاگتے ہیں، جس سے ہم اعراض کیے ہوئے ہیں، وہ دین کتنا خوبصورت دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ دینار خرچ کرتا ہے، ایک شخص ہے وہ کسی مسکین پہ خرچ کرتا ہے، ایک شخص ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد پہ خرچ کرتا ہے، ایک شخص ہے وہ کسی اور خیر کے کام میں خرچ کرتا ہے۔ ان میں سے سب سے افضل دینار، روپیہ، پیسہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی انفقتہ علی اہلک، سب سے بہترین دینار، سب سے بہترین روپیہ، پیسہ وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں کی بنیادی ضروریات اور ان کے نان و نفقہ کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اب ذرا تصور فرمائیں، ہم سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا چاہتے ہیں، ان کا پیٹ بھرنا ہے، ان کے لیے ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنی ہے، بجلی کا بل ادا کرنا ہے، ان کے لیے کپڑے، جوتے، ان کی تعلیم کے اخراجات، بنیادی اخراجات، عیاشیوں کی بات نہیں کر رہا، جو ذمہ داری ہے ایک انسان کی۔ اب انسان سارا دن اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، خون پسینہ بہا رہا ہے، لیکن
اللہ پاک اس عمل کو اپنی بارگاہ میں اس قدر شرف قبولیت سے نواز رہا ہے کہ مسکین پر اور اللہ کی راہ میں اور دیگر خیر کے کاموں سے زیادہ اللہ اس خرچ پر راضی ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی رضامندی ہی عبادت ہے، اللہ کا راضی ہونا ہی عبادت ہے، اللہ کا قرب ہی عبادت ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی دوسری حدیث میں فرمایا کہ سب سے بہترین وہ لقمہ ہے، سب سے بہترین وہ لقمہ ہے جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔ یعنی اپنی بیوی کے لیے اگر تو ایک لقمہ کما کے لاتا ہے اور اس کے منہ میں لا کے ڈالتا ہے، مطلب اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا اور افضل کام۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک دفعہ ایک عورت آئی، آپ کے ہاتھ میں کھجور تھی، آپ وہ کھجور کھانے لگی تھی، تو اس عورت کو دیکھا، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں بھی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کھجور اس عورت کے حوالے کر دی، اس عورت کو وہ کھجور دے دی کہ آپ کھا لیں۔ اب اس عورت نے مزید آگے اصرار کیا کہ اس نے وہ کھجور خود کھانے کے بجائے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے بڑا متاثر ہو، دل بڑا نرم ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر تشریف لائے، سارا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آج ایسے ایسے ہوا، میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، میں نے اس عورت کو کھانے کے لیے دی، اس نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے آدھی آدھی اپنی بیٹیوں کو دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جس شخص کو بھی ان بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، پھر اس شخص نے ان بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی، اچھی تعلیم و تربیت کی اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کیا، کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائیں۔ اب ذرا تصور فرمائیں، بیٹیوں اولاد کی ضروریات پوری کرنا، ان کی بھوک مٹانا، ان کے لیے نان و نفقہ ضروریات زندگی کو پورا کرنا، یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک اس عمل پر بھی اتنا اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں، رب رحمان اتنا راضی ہو رہا ہے کہ ان بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت پر کل قیامت کے دن جنت کا سرٹیفکیٹ اور جنت کی ضمانت دے رہا ہے۔ جہنم سے رکاوٹ بن گئی تو جنت ہی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تاجر، جو بزنس مین اپنے بزنس میں خرید و فروخت میں کاروبار میں سچ بولتا ہے، کسی سے دھوکہ فریب نہیں کرتا، ہر بات میں سچ بولتا ہے، جو دکھاتا ہے وہی دیتا ہے، جو ہوتا ہے وہی بتاتا ہے، سچ بولتا ہے، پورے کاروبار کی بنیاد سچ ہے۔ سچائی آ جائے، ساری خرابیاں اللہ کی قسم کاروبار کی دور ہو جاتی ہیں۔ جتنی خرابیاں ہیں ان کی بنیاد جھوٹ ہے، جھوٹ۔ مجھے یہ اتنے کا آیا، مجھے یہ اتنے کا پڑتا ہے، مجھے سے بچتا کچھ نہیں ہے، میں یہ فلاں جگہ سے لایا ہوں، ہوتا وہ یہاں کا ہے، کہتے ہیں یہ امپورٹڈ ہے، سب برائیوں کی تقریباً جڑ جھوٹ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر، جو بزنس مین سچ بولتا ہے اپنے کاروبار میں، تجارت میں، کل قیامت کے دن وہ انبیاء کرام اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب نبیوں کا مقام کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں اللہ پاک کہیں گے کہ
ساری کائنات میں سے اللہ پاک ان تاجروں کو اٹھائیں گے جو دنیا کے اندر سچ کی بنیاد پہ کاروبار کرتے تھے. اللہ پاک اٹھا کے کہیں گے اٹھو، اور وہ سارے میرے انبیاء بیٹھے ہیں، میرے شہداء بیٹھے ہیں، عام لوگوں سے اٹھ کر ان کی صف میں بیٹھ جاؤ. کتنا بڑا اعزاز! کیا یہ اعزاز اللہ پاک بغیر خوش ہوئے، بغیر کسی کو اپنا مقرب بندہ بنائے، یہ اتنا اعزاز اور سٹیٹس اور پروٹوکول عطا فرما سکتے ہیں؟ یقیناً یہ اتنا پروٹوکول، یہ اتنی عزت افزائی، یقیناً یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب اس تاجر سے، اس بزنس مین سے راضی ہے. اور ہر وہ عمل، شروع میں نے تعریف بتائی تھی، ہر وہ قول و عمل جو اللہ کے قرب کا، اللہ کے خوش ہو جانے کا سبب بن جائے، وہ عبادت. کاروبار بھی عبادت، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی عبادت. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، من صلی العشاء والفجر مع الجماعہ، جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا کا قیام لیلۃ، یہ شخص عشاء کی نماز پڑھ کے جا کے سو گیا، ساری رات نیند کے مزے لیتا رہا، خراٹے مارتا رہا، نرم و نازک بستر میں موجیں اڑاتا رہا، اور صبح بیدار ہوا، سنت کے مطابق وضو کیا اور فجر کی نماز جا کے جماعت سے ادا کی، ساری رات نیند میں رہا. اللہ پاک نے ساری رات خوش ہو کر اس کے نامہ اعمال میں پوری رات مصلی پر کھڑے ہو کر قیام کرنے کا اجر و ثواب لکھ دیا. نیند ہے نا، نیند 6 7 8 گھنٹے تو ہم سوتے ہی ہیں نا. 8 گھنٹے سوئیں تو زندگی کا تیسرا حصہ تو ہم سو کے گزارتے ہیں. 60 سال کی زندگی ہو تو 20 سال تو سو کے گزارتے ہیں. تو یہ جو 20 سال ہونے تھے 60 سال میں سے، اللہ پاک کو اس کا کیا جواب دینا تھا کہ یا اللہ ہم ان 20 گھنٹوں میں تیری عبادت کیوں نہیں کرتے رہے؟ تو نے تو ہمیں پیدا سونے کے لیے نہیں کیا تھا، کاروبار کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، تو نے تو پیدا کیا تھا عبادت کے لیے. اللہ پاک نے اس گتھی کو خود ہی سلجھا دیا. میرے بندے بس تو میرے کہنے کے مطابق سونے سے پہلے باجماعت نماز عشاء ادا کر لے، میرے کہنے کے مطابق دعائیں پڑھ کے دائیں کروٹ سنت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کے بستر کو جاڑ کے، بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو بند کر کے، بسم اللہ پڑھ کے آگ لائٹ بند کر کے سو جا. ساری رات سویا رہ اور صبح بیدار ہو کر دعائیں پڑھ، وضو کر مسجد میں جا، تیری ساری رات میں قیام میں لکھ دوں گا. یہ اللہ کے خوش ہونے کی دلیل ہے کہ نہیں؟ کہ بندہ سویا ہو اور اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں قیام کا ثواب لکھ دے. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث. سنن ابی داؤد میں ہی دوسری حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کے بعد مصلی پہ کھڑا ہوا کہ چلو قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اور نیند کا غلبہ آ گیا. نیند ایک فطری چیز ہے، انسان کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. نیند بذات خود عبادت تو نہیں ہے، نیند تو انسان کی ایک ضرورت ہے. اب اللہ پاک نے اپنی رحمت کیسے فرمائی؟ نیند کا غلبہ ہوا، انسان کی آنکھ لگ گئی، انسان سو گیا، عبادت کرتے کرتے سو گیا. عرش عظیم پہ اللہ پاک یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے. میرا بندہ میری عبادت کے لیے کھڑا ہوا تھا، نیند کا غلبہ آیا، تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھ لگ گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت لہو اجر کا اجر صلاۃ ہی. فرمایا کہ یہ سونا، یہ نیند اس کے لیے اللہ پاک ایسے لکھ دیں گے جیسے ساری رات نماز ہی پڑھتا رہا. عبادت مان گئی.
ساری نیند عبادت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا، رستے میں اس نے کوئی ٹہنی دیکھی، کوئی نقصان پہنچانے والی کوئی ٹہنی دیکھی، کانٹا دیکھا، کوئی شیشہ دیکھا، کوئی چیز دیکھی. وہ رکا، اس نے سوچا کہ کوئی یہاں سے گزرے گا، کسی کو تکلیف پہنچے گی. اس نے نیچے اتر کے اس کو رستے سے ہٹا دیا. اب بظاہر تو یہ عبادت نہیں ہے نا، ایک دنیاوی کام ہے. رستے کا حق ادا کیا اس نے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ. اللہ پاک نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ اسے اتنا راضی ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اللہ پاک نے اسے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرنے کا اعلان کر دیا. کام کیا کیا؟ کوئی بہت بڑا پہاڑ تو نہیں ہٹایا رستے، ایک کانٹا تھا، ایک ٹہنی تھی، ایک شیشہ تھا، ایک پتھر تھا جس کو سائڈ پہ کیا. اللہ اتنا راضی ہوا گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دی. اتنا خوبصورت دین ہے کوئی دنیا میں؟ رستے سے چیز میں آپ کے رستے سے ہٹاؤں، آپ میرے رستے سے ہٹائیں، یہ تو ہم ایک دوسرے کا فائدہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک عرش بری سے راضی ہو رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جو بظاہر کوئی بڑے اچھے کریکٹر کی مالک نہیں تھی، فحشہ اور بدکار عورت تھی، وہ ایک کنویں سے پانی نکال کے پیتی ہے. پیاس اس کو لگی تھی، پانی پیا، بڑی شدید گرمی تھی. جب وہ پانی نکال کے پی کے جانے لگی، ایک طرف دیکھا کہ ایک کتا بلک رہا ہے، پیاس سے مر رہا ہے. وہ واپس پلٹی، اپنے موزے کو دوبارہ کنویں میں لٹکایا اور رسی کے ساتھ باندھ کر اس میں پانی نکال کے اس کتے کو پیش کیا اور اس کی پیاس کو بجھا دیا، اس کو مرنے سے بچا لیا، اس پہ رحم کیا. اللہ پاک کو اس فحشہ اور بدکار عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر کی. فَشَكَرَ اللَّهُ لَهَا فَغَفَرَ لَهَا. اللہ پاک نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر کی کہ اللہ پاک نے اس کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا خوبصورت دین کوئی اور ہے تو پیش کریں. اگر یہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ آپ کی پوری زندگی کا ہر عمل اس میں نیکی بن سکتا ہے، ہر عمل اس میں عبادت بن سکتا ہے، تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی اپنی لائن سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، الائنمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی سوچ کی. اللہ پاک ہر چیز کو عبادت بنا دے. اب مسکرانا، خندہ پیشانی سے کسی سے ملاقات کرنا، یہ کتنا مشکل کام ہے. بڑا مشکل کام ہے نا مسکرانا. ویسے جن کو مسکرانے کی عادت نہیں ہے نا، جن کے چہرے پہ 12 بجے رہتے ہیں، ان کے لیے واقعی یہ بڑا مشکل کام، پہاڑ لگتا ہے ان کو مسکرانا. لیکن ویسے یہ مشکل ہے نہیں، مسکرانا بہت ہی آسان کام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے، چہرے پہ سلوٹیں ڈال کے کھلے چہرے سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ہوئے ملتا ہے، اس کی آؤ بخت کرتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے وارم ویلکم کہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل اتنا عظیم ہے، اسے بھی حقیر نہ جاننا. لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جاننا، کسی بھی نیکی کو عمل کو حقیر نہ جاننا، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے سمائلنگ فیس کے ساتھ ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے ہاں یہ بھی چھوٹا عمل نہیں ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی چیز وزنی ہوگی نامہ اعمال میں، انسان کے نامہ اعمال میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ نماز ہوگی، تلاوت قرآن. سب سے زیادہ اگر کوئی چیز وزنی ہوگی کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں،
تو وہ انسان کا حسن اخلاق ہے، اس کا اچھا کردار ہے۔ سچ بولنا، لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا اور نرم گفتگو کرنا، یہ سب چیزیں حسن خلق میں آتی ہیں۔ کہ ہمارے آپس کے معاملات ہیں، یہ ہمارے آپس کے معاملات تعلقات ہیں، یہ بظاہر عبادت نہیں ہے، لیکن یہ عبادت بن سکتی ہے اگر میری یہ نیت ہو کہ میرا رب ایسا کرنے سے راضی ہوتا ہے، لہذا میں ایسا ہی کروں گا۔ اللہ اکبر، بہت سے دلائل ہیں، بہت سی باتیں ہیں اس حوالے سے، جن میں سے میں نے صرف چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ آپ کو بات سمجھا رہے تھے صحابہ کو، آپ نے فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تم میں سے کسی شخص کی شرمگاہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ انسان اپنی سیکسول ڈیزائر پوری کرتا ہے نکاح کے ذریعے اپنی بیوی سے، اپنی ایک فطری ضرورت اور خواہش پوری کرتا ہے، اور یہ انسان کی نسل کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ اللہ نے رکھا ہے، تو یہ انسان اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، تو کیا اس میں بھی صدقہ ہے؟ کیا یہ بھی اجر و ثواب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا چلو میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، یہ بتاؤ کہ اگر وہ شخص نکاح نہ کرتا، بدکاری کرتا، زناکاری کرتا، ناجائز طریقے سے اپنا منہ کالا کر کے اپنی اس جنسی خواہش کو پورا کرتا، تو کیا گناہ ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ صحابہ نے کہا ہاں یہ تو ہونا ہی ہونا تھا۔ فرمایا اگر برائی کرنے پر گناہ تھا تو برائی سے بچنے پر اور جائز رستہ اختیار کرنے پر بھی اللہ پاک اسی طرح اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو نیکی کرنا بھی عبادت اور برائی سے بچنا بھی عبادت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو اللہ کی حرام کردہ منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تیرے سے بڑا دنیا میں کوئی بڑا عبادت گزار ہی نہیں ہوگا۔ داڑھی مونڈنا منع ہے نا، حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، گانے سننا حرام ہے، گندی ویڈیو دیکھنا حرام۔ اب اگر ایک شخص یہ حرام کام چھوڑ دیتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، میرا رب ناراض ہوتا ہے، تو اللہ کی قسم یہ شخص عبادت کر رہا ہے، یہ عبادت گزار ہے، بلکہ حدیث کے مطابق اس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں۔ اعبدو، افعلو کے وزن پہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، جس کا مطلب ہے سب سے بڑا عبادت گزار یہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اس لیے آئیے اس بات کا عزم کریں، اس ماہ رمضان میں جو عبادت کا بھی مہینہ ہے، اس میں اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے 24 کے 24 گھنٹوں کو عبادت بنانا ہے، اور جب 24 گھنٹے عبادت بن گئے تو پھر پورا ویک بھی عبادت، پھر پورا مہینہ بھی عبادت، پورا سال بھی عبادت، اور پوری زندگی عبادت۔ صبح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دعا پڑھ کے بیدار ہونا ہے، اور سنت کے مطابق آنکھوں کو ملتے ہوئے دعا پڑھ کے واش روم میں جانا ہے، بایاں قدم اندر رکھیں، ناک کو 3 دفعہ سنت سمجھ کے جاڑیں، وضو کریں، قضائے حاجت سے فارغ ہوں، باہر نکلیں، غفرانہ کا گھر سے باہر نکلیں، اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں، گھر والوں کو بھی اٹھائیں، مسجد میں جائیں، دایاں پاؤں اندر رکھیں، دعا پڑھیں، سنتیں پڑھیں، اور اس کے بعد سنت کے مطابق لیٹ جائیں، فرائض پڑھیں، فرضوں کے بعد دعائیں پڑھیں، صبح کے اذکار کریں، مسجد سے باہر نکلیں، دعا پڑھیں، گھر میں آئیں، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں، اور اس کے بعد اشراق کی توفیق ہے وہ پڑھ لیں، سنت کے مطابق
کپڑے تبدیل کریں، دائیں طرف سے پہنیں، بائیں طرف سے اتاریں ہر چیز کو، جرابیں، جوتے، کپڑے، ہر چیز پہنتے وقت دائیں سے، اتارتے وقت بائیں سے، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں، آگے سے کھائیں، دائیں طرف سے کھائیں، عیب نہ نکالیں، گھر والوں کی شکر گزاری کریں، اور اچھے طریقے سے ان کا شکریہ ادا کر کے اسمائلنگ فیس کے ساتھ گھر سے روانہ ہو جائیں۔ گاڑی پہ بیٹھیں، بسم اللہ پڑھیں اور دعائیں پڑھیں سواری کی، اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کے اپنے کام پہ، کاروبار پہ، ڈیوٹی پہ چلے جائیں۔ رستے میں جو ملے سلام کریں، کسی پہ پانی کے چھینٹے نہ ڈالیں، کوئی رستے میں تکلیف دہ چیز ملے اس کو ہٹا دیں، کاروبار میں جا کے سچ بولیں، اور آنے والوں کی آؤ بھگت کریں، مہمان نوازی کریں۔ اگر کوئی درمیان میں دین کے کام کے لیے کہیں وقت نکالنا پڑے وہ بھی نکالیں، تلاوت بھی کریں، اذکار بھی کریں، اللہ اکبر کی صدا آئے، کاروبار چھوڑ دیں، نکل جائیں اللہ کے گھر کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر اسی طرح ساری نمازیں پڑھیں، اور اس کے بعد شام کو گھر آئیں، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے کے داخل ہوں، خندہ پیشانی سے، مسکراتے چہرے سے داخل ہوں، گھر والوں کا حال احوال پوچھیں، سنت کے مطابق کھانا کھائیں، اور اسی طرح نماز عشاء باجماعت پڑھیں، اور اگر کوئی شادی بیاہ، کوئی غمی خوشی کے رسم پہ جانا پڑے، سنت کے مطابق اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، شادی میں، غمی میں، خوشی میں کافروں ہندوؤں کی نکالی چھوڑ دیں، اور رات کو دوبارہ دعائیں پڑھ کے، اذکار کر کے، بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کر دیں، دعائیں پڑھیں بستر پر لیٹ کر، اللہ توفیق دے تو رات کو اٹھ کر یا سونے سے پہلے کم از کم 2 رکعت سے قیام کر لیں، انشاءاللہ سارے کے سارے 24 گھنٹے اللہ کے فضل و کرم سے عبادت بن جائیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ 7 دن، پورا مہینہ، پوری زندگی عبادت بن جائے گی، اور پھر اس آیت پہ عمل ہو جائے گا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔